اور تیسرے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنی 2 بیٹیاں بھی عطا کی کہ جن کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اللہ نے پوچھا اللہ کے نبی شیخین آئے یعنی کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس ٹائم ایسا نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفعہ ایسا کیوں نہ کروں، کیونکہ ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ احد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے فرار ہو گئے تھے۔ یہ انتہائی غلط اور کیا کہتے ہیں اس کو برا اشکال ہے جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر کیا جاتا ہے۔ کہنا چاہتا ہوں بھائی، آپ جیسے مرضی الفاظ استعمال کر لیں، آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ جو مرضی کہیں، جو مرضی جس چیز کا مرضی حوالہ دیں، جب اللہ نے کہہ دیا میں نے ان کو معاف کر دیا تو سمپل سی بات ہے، تو اللہ کے آگے کوئی آپ اپنی زبان درازی کر سکتے ہیں؟ ملتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ مجھے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت خلافت کی چادر پہنائیں گے تو جو لوگ تم سے اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے تم نے اس کو کبھی نہیں اتارنا۔ تو لہذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ جنگ لڑی اور نہ جو ہے خلافت کو چھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ایک بہترین، امپورٹنٹ اور ضروری گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز ہمارے مطالعے سے گزرے اور جو ہم نے پڑھی اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، حقیقت آپ کو بتائیں، اور چند غلط لوگوں کو ہم بہترین انداز سے جواب دے سکیں۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ہماری اکثر ویڈیو میں یہ بات آپ کو ملتی ہوگی، کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک، کوئی نہ کوئی نیا سوال، کوئی نہ کوئی اس ایک نئے مسئلے کا حل جو ہے نا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک بہت ہی زیادہ معصوم شہادت ہوئی جس کو ہم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں، اس کو آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر بھی کریں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے بہترین صحابہ میں سے ایک صحابہ ہیں اور تیسرے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنی 2 بیٹیاں بھی عطا کی کہ جن کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، ایک حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ ایک پہلے اس دنیا میں شخص ہوں گے کہ جن کو ایک نبی نے اپنی جو ہے نا 2 بیٹیاں عطا کی۔ تو یہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہمارے صحابی تھے، اور ان کے بارے میں ایک وبا اور ایک جو ہے نا جس کو کہہ رہے ہیں ہوائی بات پھیلائی جاتی ہے ان کی زندگی پر، ہم حضرت عثمان غنی کی زندگی پر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر 2 بڑے بہترین اور بہت ہی غلط اعتراض کیے جاتے ہیں جس کو لوگ بڑا بہترین انداز سے پیش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس کو بھی ہم اچھی طرح آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کا جواب بھی دیں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی زندگی پر نظر بھی ڈالیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھے تو ہمیشہ سے امیر رہے ہیں، مطلب کہ خاندان بھی امیر تھا، آپ بھی ماشاءاللہ کافی امیر رہے اور شروع میں سے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب بھی مسلمانوں کو کسی چیز کی اشد ضرورت پڑی، جیسے جنگ کے موقع پر سامان کی ضرورت پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پیش کر دیا، حالانکہ ان دنوں میں تاجر بھی آئے تھے سامان لینے، انہیں منع کر دیا۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا اور آگے دیکھیں کہ کنویں کی ضرورت پڑی پانی کے لیے، کوئی کنواں نہیں تھا، یہودی سے کنواں خرید کر دے دیا۔ تو آج بھی ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رحم دل اور بہت زیادہ باحیا قسم کے انسان تھے۔ دیکھیں ایک دفعہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف فرماتے، حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، حضرت عثمان بھی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم یہ کہ آپ نے جو ہے نا اپنے پاؤں ڈھک لیے یا تھوڑے سے پاؤں اپنے پیچھے کر لیے۔ تو اس حدیث کے مفہوم میں یہ بات ہمیں مل جاتی ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شیخین آئے یعنی کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس ٹائم ایسا نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفعہ ایسا کیوں نہ کروں، کیونکہ ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارے صحابی کا، اللہ رب العزت ان کے مزید جو ہے نا درجات کو بلند فرمائے۔ اصل بات اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں کہ جو 2 اعتراض کیے جاتے ہیں، کہ ایک یہ کہ جنگ احد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے فرار ہو گئے تھے۔ یہ انتہائی غلط اور کیا کہتے ہیں اس کو برا اشکال ہے جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ
اس کا اس سوال کو جس طرح میں نے آپ کے سامنے دہرایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی یہ بات سوال جو ہے نا دہرایا گیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بہترین جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ میں نے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں زبان درازی کرنے والے؟ لہٰذا وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ جب ظاہر سی بات ہے جب جنگ احد میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، بعد میں اچانک سے جو ہے نا جب انہوں نے دوبارہ حملہ کیا حضرت خالد بن ولید نے، جو کہ اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب دوبارہ حملہ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے پاسا پلٹ گیا. تو لہٰذا ایک خبر بھی مشہور ہوگی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کفار نے شہید کر دیا. تو لہٰذا صحابہ جو ہے نا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو اپنے جذبات کو جو ہے نا سنبھال نہ سکے اور ایک جو ہے نا غم کی کیفیت ان پر طاری ہوگی. تو یہ کیفیت ہمیں مل جاتی ہے، لیکن اس طرح کہنا کہ بھاگ جانا، اس طرح غلط الفاظ استعمال کرنا، یہ تھوڑا سا مناسب بھی نہیں ہے. تو لیکن جو مرضی آپ کہہ لیں، جتنا مرضی آپ پہاڑوں پر چڑھ جائیں، اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا، میں اور آپ اور جو بھی ہو جو مرضی کرتا رہے، اس کی کیا زبان ہے کہ اللہ کے آگے وہ بولے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جتنے بھی مہاجرین اور انصار ہیں اللہ ان سے راضی ہے، انہوں نے نیکیوں کی اتباع کی ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اللہ نے ذالک الفوز العظیم بھی ان کو کہہ دیا. تو لہٰذا بھائی جو مرضی کر لیں، اللہ نے معاف کر دیا، جہاں مرضی پہنچے آپ. جب اللہ نے معاف کر دیا، یہ ایسے بھی پچھلے دنوں یاسین قادری صاحب جو پتہ نہیں تھے، انہوں نے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ جیسے مرضی الفاظ استعمال کر لیں، آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. آپ جو مرضی کہیں، جو مرضی جس چیز کا مرضی حوالہ دیں، جب اللہ نے کہہ دیا میں نے ان کو معاف کر دیا تو سمپل سی بات ہے، تو اللہ کے آگے کوئی آپ اپنی زبان درازی کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تو لہٰذا اس کال سیدھا میں نے آپ کو سمپل سے بتا دی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا. اور جب اللہ نے معاف کر دیا بس اس کے آگے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور ہم اتنے قابل نہیں ہیں، ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کریں، لہٰذا خاموشی بہتر ہے. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلے، ایک اور اشکال آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو زمانہ تھا وہ باقی خلفاء یعنی کہ شیخین کے جو زمانے سے تھوڑا سا مختلف تھا. کہ دیکھیں شیخین کے زمانوں میں فطروں نے سر نہیں اٹھایا تھا. اگر فطروں نے سر اٹھایا بھی تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے طاقتور اور ایک بہت زیادہ سخت دین کے معاملے میں صحابی موجود تھے جن کے سامنے کوئی بھی فتنہ جو ہے نا وہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، شروع میں سٹارٹنگ میں جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے نا فتوحات ہوتی رہی، لہذا آخر میں جا کے عبداللہ بن سبا یہودی منافق جو ہے نا اس نے سازش کرنا شروع کر دی کہ مسلمان، کیونکہ یہ مدینہ میں بھی رہا تھا بدبخت قسم کا شخص، اس نے مسلمانوں کی جو کمزوری تھی اندر کے اتفاقی طور پر یہ تھوڑا سا کمزور کیا جائے تو ممکن ہے کہ جو غیر اسلامی طاقتیں ہیں یہودیت اور عیسائیت یہ غالب آ جائیں. تو اس نے اس پریشانی کو، اس کمزوری کو جانچا اور اس طرح جو ہے نا اس نے حملہ اس کو مدینہ سے نکلا اور بصرہ، کوفہ، فلاں ہر جگہ پر بلکہ گیا. اس نے وہاں پر مسلمانوں کو تیار کیا کہ وہ خط لکھنا شروع کریں کہ ہمیں جو خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے ان کو بدل دیا جائے، ان کو چینج کیا جائے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے نا خلافت دی جا رہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ بھی انہی کے رشتہ داروں میں سے تھے. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات انہیں لوگوں کو ملی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی، تو انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں یہ بات فرما دی کہ بھائی میں نے جن لوگوں کو خلافت پر مامور کیا ہے وہ صلاحیت کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، اور ان کے حق میں دیکھ لیں ہر چیز فتح ہو رہی ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں کامیابی کا جھنڈا بھی دیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ الفاظ جو ہیں یہ مل جاتے ہیں. لیکن جو یہ باغی تھی، جو ان کی جماعت تھی وہ بن چکی تھی، وہ اس سے باز نہیں آئی. انہوں نے مدینہ میں حملہ کرنے کی سوچ کر وہ مدینہ میں داخل ہوئے، لیکن اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیوں کچھ نہیں کہا؟ سمپل سی بات ہے، حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ مجھے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت خلافت کی چادر پہنائیں گے تو جو لوگ تم سے اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے تم نے اس کو کبھی نہیں اتارنا. تو لہذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ جنگ لڑی اور نہ جو ہے خلافت کو چھوڑا. تو لہذا جو لوگ کہتے ہیں خلافت کو چھوڑنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، تو بھائی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، صحابہ آپ سے زیادہ حدیث کو جاننے والے تھے، لہذا آپ اپنا فضول جو ہے نا باتوں کو بند رکھیں اور خاموشی اختیار کریں. تو لہذا دو بہترین اعتراض اور دو مشکل ترین اعتراض ہوتے ہیں. تو لہذا اس کا سمپل سا جواب ہے
ایک تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، دوسرا ہے کہ جناب آپ خاموش رہیں، حدیث پر عمل کرتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدمہ لڑا، اور باقی اور تمام باتیں جو ہیں وہ اسی کے حق میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی بہترین ایک ہمارے لیے جو ہے نا ایک عملی نمونہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور یہ ویڈیو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق 18 ذی الحجہ کے اعتبار سے تھی، کیونکہ وہ بھی آج کا دن ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔